بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یعنی کہ یکم محرم الحرام کی ابتدا آج مغرب سے ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت فضائل اور اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کے اندر دو بڑے واقعات جنہیں کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، ایک یکم محرم الحرام یعنی شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا عاشورہ کے عنوان سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خوب یاد کیا جاتا ہے اور چرچا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یکم محرم الحرام سے اس ماہ کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ایک عظیم داستان، ایک عظیم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں معنون کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور گفٹ بھیجا، چونکہ جب تک حضرت عمر فاروق اسلام نہیں لائے تھے تو یہ اپنی قوم کے بڑے بہادر مضبوط سپاہی ورکر تھے، اور جب مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں توحید کا علم بلند ہوا، توحید کی 400 آواز پھیلنے لگی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ناپسند کیا، یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو ان کے بس میں ہوتا تو وہ ضرور اس کو مارتے، زد و کوب کرتے، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہوئی تو آپ اس کو اس قدر مارتے، اس قدر اس پہ ظلم کرتے کہ آپ خود تھک جایا کرتے تھے۔ تو یہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ دشمن کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہر وقت صف اول میں رہتے تھے اور پیش رہا کرتے تھے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عزت، قوت اور طاقت بخش عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ تو گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے رسول کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے بڑے جاؤ جلال کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نکلے، اور راستے میں کسی صحابی نے کہا، بھائی عمر آج بڑے بپھرے لگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق فرمانے لگے کہ آج میں اس نبی کو جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، جو توحید کا علم بلند کرتا ہے، آج اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے، عمر، وہ شخص کہنے لگے کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ گھر کے اندر واپس پلٹے، بہن اور بہنوئی کو دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب بہن پر ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا، تو بہن کے یہ الفاظ کہ عمر اگر تیرا تعلق قریش سے ہے تو میرا بھی تعلق قریش سے ہے، اگر تو بہادر ہے تو میں بھی بہادر ہوں، ان الفاظ میں بہن نے کیا خوب کہا ہوگا، اور کیا خوب کہا کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میں اسلام کی اس دعوت کو، دین کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر یہ جملہ بڑا اثر انداز ہوا، اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، مجھے ذرا قرآن کی تلاوت مجھے بھی سناؤ۔
تو جب بہن نے قرآن کی تلاوت سنائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آیات، وہ کلام اس قدر اثر انداز ہوا کہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ میں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوش ہو گئے صحابہ کرام، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو جو عزت ملی، قوت ملی، طاقت ملی، تاریخ اس کی مثل بیان کرنے سے قاصر ہے اور اس کی مثل لانے سے بھی قاصر ہے۔ جب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم عبادت، کیا ہمارا کلمہ برحق نہیں ہے؟ ہم جو عبادات کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، برحق ہے سب کچھ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات، یہ جملے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم یوں چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ اعلانیہ طور پر ہم نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادات کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرداران قریش کو، کفار قریش کو خوب للکارا اور کہا کہ ہے کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والا، اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا، کوئی مقابلہ کرنے والا آئے میرے سامنے، آج اس کا میں کلا کما کر دوں گا، آج اس کا میں سر اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا جو اسلام کے مقابلے میں آئے گا، جو خانہ کعبہ سے ہمیں روکے گا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کے ایسے کلمات تھے، ایسے جامع معنی انداز تھا اور ایسا بہادرانہ اور شجاعت والا انداز تھا کہ کسی شخص کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قدم اٹھاتا یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتا یا آپ کو دعوت سے، عبادات سے روکتا۔ کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی رائے پر، مشورے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات اتارتے ہیں، وہی اتارتے ہیں۔ تو یکم محرم الحرام یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، صورت اور انداز کو پڑھ کے، ان کے طور و طریقوں کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا طریقہ لائیں، اپنی زندگیاں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔